بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین ناظرین، تدریس القرآن کے سلسلے کے 42ویں سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ اس مطلب کے لیے ہے کہ عربی زبان کی ساخت کے بارے میں بنیادی باتیں معلوم کر لی جائیں تاکہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی طرف ایک اہم پیش رفت ہو جائے۔ اس کے بعد صرف ذخیرہ الفاظ کا مسئلہ باقی رہ جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے پچھلے 2 اسباق میں مصدر کے ایک مخصوص وزن مفاعلہ یعنی باب مفاعلہ کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی۔ اب فعل ماضی سے آگے فعل مضارع اسی باب سے مفاعلہ سے اس کی جو سانچے ہیں، مختلف صیغے ہیں، ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ایک چارٹ ہے، اس پر نگاہ ڈالیے۔ شروع ہمارے پرانے طریقے کے مطابق ہم کر رہے ہیں فعل کی سادہ شکل سے، اور وہ سادہ شکل کون سی ہوتی ہے؟ سے حرفی، فے عین لام، کسی زائد حرف کے بغیر۔ اس کی ابتدائی شکل میں فعل مضارع یہ جو علامت مضارع ہے لگا کر بنتا ہے، یفعلو۔ اس سے باقی صیغے کس طرح بنتے ہیں وہ سامنے اس چارٹ پر موجود ہیں، اور یہ بار بار پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں۔ یہاں فے عین لام جو اصلی حروف ہیں، مادے کے حروف ہیں، وہ نیلی روشنائی میں ہیں، اور فعل مضارع کے ایک صیغے سے دوسرے تمام صیغے بنانے کے لیے شروع میں یا آخر میں جو کچھ لگانا پڑتا ہے، یعنی بگننگز اور اینڈنگز، وہ جو ہیں اور جو سٹینڈرڈ ہوتی ہیں ہمیشہ، جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ سرخ روشنائی سے لکھی گئی ہیں۔ تو یفعلو میں یہ سرخ روشنائی سے، کیونکہ یہ شروع میں علامت مضارع۔ یفعلان وہ 2 کرتے ہیں، یہاں یہ اور الف نون یہ سرخ روشنائی میں ہے، یہ علامت مضارع ہے شروع میں، اور الف نون ہے تثنیہ کی اینڈنگ۔ تو اسی طرح سے یفعلو، یفعلان، یفعلون سے لے کر متکلم کے صیغے افعلو، نفعلو، نفعلو تک یہ، اور یہ اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہم کئی بار پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اب دیکھیے باب مفاعلہ سے ہم فعل مضارع کیسے بنائیں گے اور اس کے صیغے پھر کس طرح بدلیں گے۔ یہ آپ کی سہولت کے لیے یہاں پہلے ہم فعلہ ماضی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مفاعلہ سے پچھلے سبق میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا کہ فعل یہ ماضی کا وزن ہے، جو کہ فے عین لام فعلہ تھی پہلی شکل، اس کے فے کے بعد الف بڑھا دینے سے بنتا ہے۔ مضارع اس سے بنانا بہت آسان، یہ تو اس کی شروع میں آپ فعل مضارع کی علامت یہ پہ جو لگا دیں، اور پھر مضارع معروف جو ہے ایکٹیو وائس جو ہوتی ہے اس کی، ہمیشہ ایکٹیو وائس فعل مضارع کی جب بھی بنے گی، کسی فعل سے بنے، اس میں عین کلمہ، یہ عین کلمہ کے نیچے یہ جو درمیانی حرف ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل میں بھی، تفعل میں بھی، اور یہ باب مفاعلہ میں بھی زیر ہوگی یہاں پر یفعلو، اور یہاں پر مضارع کے آخر میں تو پیش آتا ہی ہے، تو گویا فعل سے فعل مضارع ہوگا یفعل۔ اب اس سے باقی صیغے دیکھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ تو سادہ شکل ہوئی یفعلو، اور اس سے بقیہ تمام صیغے مضارع کے۔ اب مقابلہ کرتے ہیں ہم اس کا، باب مفاعلہ سے فعل مضارع کے مختلف صیغے کیسے بنتے ہیں۔ یہ پہلا صیغہ یفعلو جو ابھی میں نے یہاں بتایا آپ کو، وہ موجود ہے۔ فعل یہ نیلی روشنائی سے لکھے ہوئے، یہ جو مضارع ہم نے بنایا ہے یفعلو، یہ اس میں علامت مضارع ہے۔
اس میں علامت مضارع اور مضارع کی اینڈنگز یہ سرخ روشنائی میں ہے۔ اب یہاں آپ دیکھ لیجئے کہ بیان ہی اینڈنگز میں باب مفعلہ کے اندر فعل مضارع کے لیے مختلف صیغوں کے لیے اور فعلہ جو سادہ شکل ہے بالکل کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ تھی، یہاں پر بھی یہ ہے۔ اس کے بعد الف نون کا اضافہ ہے تثنیہ کے لیے، یفاعلان ہے، یہاں پر بھی الف نون کا اضافہ ہے۔ جمع کے لیے یہاں واو نون کا اضافہ ہے، باب مفعلہ میں بھی یہ واو نون کا اضافہ ہے۔ اسی طرح مؤنث کے لیے یفعلو وہ کرتا ہے، تفعلو وہ کرتی ہے، تو یہاں بھی یفعلو اور تفعلو یہ جو ہے اس کی وجہ طے ہو گئی۔ تثنیہ تفعلان ہے، یہاں پر تفعلان ہے، الف اور نون کا اضافہ۔ یفعلنا یہاں پر یفعلنا، نون کا زبر کے ساتھ اضافہ۔ علی ھذا القیاس آخر تک یہاں پر تھا افعلو شروع میں الف، یہاں پر افعلو ہو گیا شروع میں الف اور نون جمع کے لیے متکلم۔ تو اس میں بیان ہی وہی تبدیلیاں ہوئی ہیں فعل مضارع میں مختلف صیغوں کے اشتقاق کے لیے، مختلف صیغے بنانے کے لیے، جو فعل مضارع کی سادہ شکل میں ہم شروع سے دیکھتے چلے آئے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ مثالیں فعل مضارع کی باب مفعلہ سے قرآن پاک کی چند آیات کے اندر۔ آپ کے سامنے ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا لکھا ہے، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ من جو ہے یہاں پر استفہامیہ ہے، کون؟ اور اب دیکھیے کہ یہ انگریزی میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، من ہو ہوگا نا انگریزی میں ترجمہ، تو سوالیہ شکل میں بھی ہو ہوتا ہے اور اس میں موصول کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ دوز who do the right thing are rewarded، یہاں بھی ہو آیا ہے اور who has done this، who will be rewarded، سوال ہو پھر بھی ہو آتا ہے۔ تو من اسی طرح سے دونوں شکلوں میں من ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ شخص کے بارے میں ہوتا ہے۔ ماں کا سوال، ماں کے معنی گویا کیا، من کے معنی کون۔ من جو ہے یہ پرسنل ہے، جبکہ ماں کا لفظ امپرسنل چیزوں کے لیے۔ فمن تو کون، یجادلو یہ باب مفعلہ کی مثال آپ کے سامنے آ گئی، جادلہ ماضی تھی، یجادلو فعل مضارع۔ تو کون جھگڑا کرے گا، مضارع میں دونوں معنی ہوتے ہیں، فی الحال کا بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا بھی۔ تو کون جھگڑا کرے گا، تو کون جھگڑے گا، اللہ، یہ اللہ اس جملے کے اندر لفظ اللہ کا یہ فاعل ہے یا مفعول ہے؟ مفعول ہے، ثبوت اس کا، دلیل اس کی، اللہ میں ہے کہ لفظ پر زبر موجود ہے نا بھائی، اللہ ہا ہے، اللہ ہو نہیں ہے۔ اگر اللہ ہو ہوتا تو پھر اللہ کا لفظ فاعل ہوتا ہے اس کا، پھر ربنا یجادل اللہ، اللہ جھگڑا کرتا ہے، یوں ہو جاتے ہیں اس کے معنی۔ فمن یجادل اللہ تو کون جھگڑا کرتا ہے اللہ سے، عنہم ان کے بہاف پر، ان کی طرف سے، یوم القیامہ قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن ان کی طرف سے جن لوگوں نے یہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہ کی، کوئی نہیں جھگڑ سکے گا۔ یہ من جو ہوتا ہے استفہامیہ، اس کا جواب نفی میں ہوتا ہے۔ تو اگلی مثال دیکھیے، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، والذین اور وہ لوگ، ہم جو، علی صلاتہم اپنی نماز پر، صلاتہم، صلاتہم ان کی نماز، شروع میں علی آ گیا، حرف جر ہے، تو صلاتہم پہ تے پہ پیش نہیں رہ سکتی، زیر ہو گئی علی کے آنے کی وجہ سے۔ علی صلاتہم ان کی نماز پر، یعنی اپنی نماز پر، یحافظون محافظت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی وقت کے ساتھ، وقت پر ادا کرنے کے ساتھ، پوری طرح تمام جو ارکان ہیں نماز کے ان کو ٹھیک ٹھیک ادا کر کے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کسی چیز کی حفاظت کرنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟
کہ وہ چیز ناکارہ نہ ہونے پائے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی گھریلو استعمال کا آلہ ہے، پریشر کوکر ہے، بلینڈر ہے، کوئی چیز ہے، اس کی آپ حفاظت کریں، تو حفاظت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو الماری کے اندر تالا لگا کے رکھ دیں، یہ تو حفاظت نہ ہوئی نا جی۔ حفاظت کا مطلب یہ کہ آپ اسے اس طرح استعمال کریں کہ اس کا جو فائدہ مقصود ہے اس سے وہ آپ کو برابر حاصل ہوتا رہے، جو فائدہ اس چیز سے حاصل ہونا چاہیے وہ برابر حاصل ہوتا رہے۔ تو نماز سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ وہ فائدہ آپ کو برابر حاصل ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، تو پھر آپ اپنی نماز کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور وہ فائدہ اللہ کریم نے بیان کیا کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے، بے حیائی کی باتوں سے روکتی ہے، یہ اس کا فائدہ ہے نماز کا۔ اگر یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو آپ اپنی نماز کی حفاظت کر رہے ہیں، اگر نہیں حاصل ہو رہا تو شاید 5 وقتہ پابندی وقت کے ساتھ، پورے ارکان کے ساتھ پڑھنے کے باوجود آپ نماز کی حفاظت نہیں کر رہے۔ اگلی مثال دیکھیے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے۔ یہ آمنوا باب فعل سے ہے، آمن افعل کے وزن پر، الف پھر میم پھر نون، تو الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ وہ جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ کی سبیل میں، اللہ کے راستے میں۔ قاتل با مفعلہ سے ماضی، یقاتل فعل مضارع، جمع کا صیغہ یقاتلون، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ گویا یہ بھی مومنین کی ایک صفت ہے، ایمان کی تکمیل کے لیے گویا یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ جب وقت آتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے احتراز نہیں کرتے۔ اگلی مثال پلازا، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یہاں پر فرق ہے، یہ فرق پیدا ہوتا ہے، یہ پہچان ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت طاغوت کے راستے میں، باطل کی خاطر، ناحق کی خاطر، طاغوت باطل ناحق شیطنت، بس حق کے الٹ سمجھیے، یہی اس کے صحیح معنی ہے۔ حق کے الٹ جو بات ہے وہ طاغوت ہے، شیطان کے معنی بھی اس کے کیے جاتے ہیں اور باطل کے بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں حق کے مقابل لفظ باطل وہی اس کے لیے صحیح مفہوم ہوگا۔ تو والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، یقاتلون وہ قتال کرتے ہیں، فی سبیل الطاغوت طاغوت کے راستے میں، یعنی باطل کے راستے میں۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، یہ جنگ احد کا بیان ہو رہا ہے سورۃ آل عمران میں۔ فرماتے ہیں رب کریم کہ وہاں جہاں 2 گروہ ایک دوسرے کے مقابل تھے تو ان میں ایک گروہ تو ایسا تھا، فئۃ گروہ، ٹولہ، جماعت، تقاتل جو قتال کرتا تھا، تقاتل قاتل، یقاتل وہ قتال کرتا ہے، اور تقاتل وہ قتال کرتی ہے، مؤنث کا صیغہ۔ اور مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس جس کے لیے یہ آ رہا ہے وہ فئتن کے لیے آ رہا ہے نا، تو فئتن مؤنث ہے، جیسے کہ اس کی آخر میں تا مربوطہ گولتے ظاہر کر رہی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ایک گروہ جو تھا وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، ما لکم تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم مومن ہو اور پھر اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ وقت پڑنے پر ایمان کا لازمہ، ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جہاں وقت ہو تو وہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر سکے اللہ کے راستے میں۔ فعل مضارع کے چند صیغے یہ آپ نے دیکھے، اسی طرح پر باب مفعلہ سے جو بھی صیغے بنیں گے وہ شکل ان کی مختلف صیغوں کی ایسے ہی ہوگی جیسے
تمام افعال میں سادہ فعل سمیت بنتی ہے۔ اس سے اب فعل امر کیسے بنائیں گے؟ مثال دیکھیے آپ کے سامنے ہے، یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں۔ یفعل و فعل مضارع یہ آپ کے سامنے لکھا ہے، اور اس سے فعل امر بنانا بے حد آسان ہے۔ صرف علامت مضارع کو ہٹا دیجئے، اور چونکہ فعل امر کا آخر ہمیشہ ساکن ہوتا ہے تمام افعال میں، آپ دیکھتے چلے آئیں، سادہ فعل ماضی، سادہ فعل مضارع سے بھی جب آپ فعل امر بنائیں گے تو پھر بھی یہی صورت ہوگی، اور تمام افعال تفعیل تفاعل جو بھی آپ نے پڑھے ہیں ان سب میں یہی صورت تھی، تو اس لیے اس کو بھی ساکن کر دیں گے۔ تو کیا بن جائے گا؟ یہ فاعل، فاعل، قاتل، یہ فعل امر ہوگا۔ اور فعل امر سے جو باقی کے صیغے ہیں، اور یہ حاضر کا صیغہ ہے فاعل، باقی تو آپ جانتے ہیں کہ حاضر کے علاوہ جو دوسرے سے غائب سے یا متکلم سے اگر بنانا ہو تو وہ تو فعل مضارع کے بعد آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں سمپلی۔ یہ سارے صیغے آپ کے سامنے ہیں۔ فاعل کے بعد تثنیہ اسی طرح سے بنا، الف کے اضافے کے ساتھ، واو کے اضافے کے ساتھ جمع بنی ہے، یہ کے اضافے کے ساتھ واحد کا مؤنث کا صیغہ، اور پھر تثنیہ، اور پھر نون کے اضافے سے جمع مؤنث کا حاضر کا صیغہ۔ مثال دیکھیے، وجادل، یہ فعل امر آ گیا، جادل، جیم دال لام، جدل بحث کو کہتے ہیں، اور جدال مصدر، جدال مصدر ہوگا مفعلہ سے، تو جیم دال لام مادے کی حرف، جادل ماضی بنا، اور جادل فعل امر ہو، اور بحث کر لفظی معنی ہم ان سے، وجادل اور تو بحث کر، ہم ان سے، باللتی اس انداز میں، اس طریقے میں، اس طرح ہے یہ آسن جو بہترین ہے۔ اس کی تاکید قرآن کریم میں بار بار کی گئی ہے کہ آپ جب بھی کسی سے غیر مسلموں سمیت، کفار اور مشرکین سمیت گفتگو کریں، دین کے بارے میں بحث کریں، تو ہمیشہ حسن گفتار کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بحث کر ان سے اس طریقے سے جو خوبصورت ہے، اچھا ہے۔ فاذهب انت وربک، فاذهب یہ بھی فعل امر ہے لیکن یہ باب مفعلہ سے نہیں ہے، یہ سادہ شکل ہے فعل کی۔ ذہب وہ گیا، یذہب وہ جاتا ہے، اذہب تو جا، فاذہب پس تو جا، انتا خود، یعنی انتا کے معنی بھی تو، اور فاذہب میں پہلے یہ معنی موجود ہے، تو انتا کو دوبارہ لانے سے تاکید اور حصر پیدا ہوا، تو خود جا، وربک اور تیرا رب، فاذہب انتا وربک، تو خود جا اور تیرا رب جائے، دونوں جا کر کیا کرو، فقاتلا، یہ آیا باب مفعلہ سے فعل امر کی مثال، فقاتلا اور تم دونوں قتال کرو۔ یہ حضرت موسیٰ کو ان کی قوم کہہ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنو اسرائیل کو آمادہ کرنا چاہا، عمالقہ جو بڑی طاقتور جفاکش قوم مشہور تھے، تو وہ کہنے لگا کہ ہم یہیں بیٹھتے ہیں، تم اور تمہارا رب جاؤ اور ان سے قتال کرو۔ اگلی مثال پلازا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور شتابی کرو، سین رے این میں جلدی کے، شتابی کے معنی ہوتے ہیں، سرعت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، سرعت کے معنی تیزی۔ وَسَارِعُوا، سین رے این میں آپ نے الف لگایا، سارا، اور پھر سارے، این کو ساکن کیا تو فعل امر بن گیا، اور یہ جمع کا صیغہ، وَسَارِعُوا، اور تم جلدی کرو، اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب سے بخشش طلبی کی طرف جلدی کرو،
اس میں کوئی لمحہ ضائع نہ کرو، اس لیے کہ بھروسہ نہیں ہے کہ شاید پھر مغفرت کی مہلت ملے یا نہیں، اس میں وقت کبھی مت گواؤ۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، وہی حافظہ، اس نے محافظت کی، حافظ فعل امر کا صیغہ بن گیا، جمع حافظو علی الصلاۃ، محافظت کرو، حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی۔ یہاں ظاہر ہے کہ نمازیں جب جمع کا صیغہ آ گیا تو اس میں ساری نمازیں شامل ہو گئیں، تو پھر واو اور کے بعد کہنے کا مطلب کیا؟ یہ گویا مزید تاکید کے لیے، خصوصی تاکید کے لیے، نمازوں کی حفاظت کرو، اور نماز وسطیٰ کی، یعنی خاص طور پر نماز وسطیٰ کی۔ اب نماز وسطیٰ کون سی ہے، الصلاۃ الوسطیٰ کون سی ہے؟ بالعموم اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ عصر کی نماز ہے، کہ آپ فجر اور ظہر، صبح کی نمازیں 2 ہو گئیں، اس کے بعد پھر مغرب اور عشاء کی آخری 2 باقی رہ گئیں، تو عصر کی نماز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس وقت بالعموم مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، اپنے اپنے کاموں میں لگ جانے کا وقت ہوتا ہے، اور احتمال ہے اس بات کا کہ آدمی دنیا کے ان کاموں میں، کاروبار میں لگ کر نماز سے غافل ہو جائے۔ مگر شاید ایک اور صورت جو غالباً اس سے بہتر ہو، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ جو تاریخ شروع ہوتی ہے وہ غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتی ہے۔ غروب آفتاب سے اسلامی تقویم میں نئی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، نیا دن گویا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس حساب سے اگر شمار کریں تو مغرب کی نماز پہلی نماز ہوئی، دیکھیں نا، جب آپ رمضان کا چاند دیکھتے ہیں تو اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ رمضان کی آپ کی پہلی نماز ہوتی ہے۔ تو مغرب کی نماز پہلی ہوئی، عشاء کی نماز دوسری ہوئی، اور تیسری نماز پھر فجر کی نماز ہوئی۔ اور فجر کی نماز کے بارے میں انسان اکثر کوتاہی کرتا ہے کہ سستی اور آرام صبح کے وقت میں، نیند کا غلبہ، اور اسی لیے صبح کی نماز کی اذان میں خاص طور پر حضرت عمر فاروق کے عہد میں جو یہ اضافہ بھی ہوا، الصلاۃ خیر من النوم، وہ یہ یاد دلانے کے لیے کہ اس سے غفلت نہیں کرو، نیند سے بہتر ہے آ کے اپنے آقا اور مولا کے دربار میں حاضری۔ تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے، نماز فجر بھی مراد ہو سکتی ہے۔ تو فعل امر کی ان مثالوں کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔